من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقات، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسارق، چوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مرد سے۔ زنا کہاں سے ہوتا ہے؟ عورت سے۔ جہاں پہ فحاشی کی بات ہوئی وہاں پہ اللہ نے عورت کا ذکر کیا کہ برائی، فحاشی، زنا، اس کی جو آغاز ہوتا ہے وہ عورت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرد جو ہے، مرد چوری کرتا ہے تو یہاں پہ اللہ نے چوری جو ہوتی ہے وہ مرد سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقات، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت۔ اللہ نے ان دونوں کی سزا بتائی، مرد اور عورت اگر وہ چوری کریں تو ان کی سزا کیا ہے؟ فَقْطَعُوا، کاٹ دو، أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاءً، یہ بدلہ ہے۔ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ جو اس نے کیا، یہ اس کی سزا ہے۔ بما کسبا، جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے جو چوری کی، مرد نے یا عورت نے، تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، نکالم، تاکہ عبرت ہو جائے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے سزائیں جو تھی نافذ ہوتی تھی، اب بھی سعودیہ کے اندر یہ سزا جو ہے نافذ کی جاتی ہے کہ جو بھی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ سزا نافذ ہوتی، اب یہ اللہ نے سزا کیوں رکھی؟ اب کسی کا ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ یہاں تک، بس بازو نہیں، بس یہاں تک ہاتھ۔ اگر کسی کا کٹا ہوتا تھا پہلے زمانے میں تو بڑی شرمندگی کی بات ہوتی تھی، کیوں؟ سب کو پتہ چل جاتا تھا کس نے چوری کی ہے۔ چوری کرنے والا ہاتھ، چوری کرنے والا مرد اور عورت، ان اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کو سزا دی جائے تاکہ عبرت ہو جائے۔ تاکہ عبرت کیسے؟ تاکہ دوسرے لوگ جو ہے ان سے عبرت حاصل کریں اور وہ اس طرح کا کام نہ کرے۔ وہی واقعہ جنہوں نے بتایا کہ کیا ہوا، ایک اونچے قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور وہ اس قبیلوں ہوتے تھے نا، کچھ قبیلہ جو تھا وہ اتنا اہم نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اور کچھ قبیلے جو تھے وہ بہت زیادہ اہمیت والے ہوتے تھے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک اونچے قبیلے والی عورت نے چوری کی، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو سزا نہ ملے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ پیش کیا گیا، تو لوگ چاہتے تھے کہ اس عورت کو سزا نہ ملے۔ تھی بھی بڑی عورت، اس وقت قبیلے کی بھی بڑی عورت تھی۔ ان لوگوں کے نام تو ہوتے ہیں لیکن اپنے کرتوت نہیں نہ دیکھتے کہ کرتے کیا ہیں۔ چوری کر دی، بہرحال وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس کو سزا ملے۔ انہوں نے کس کو سفارش بنایا؟ زید بن محمد، زید بن محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن حارثہ ان کو کہا جاتا ہے، لیکن ان کو پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے ہیں، تو وہ اس وقت پھر ان کو زید بن محمد ہی کہا جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ لیکن چونکہ ہمارے جو نبی ہیں ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ اللہ نے ان کو لے لیا واپس، کیونکہ آپ سے آپ کی نسل نہیں چلنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے، کیونکہ آپ کو پتہ پھر آگے وراثت جو ہوتی ہے، یہ نبوت، اول تو نبوت بھی ختم کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے نا، اللہ نے نبوت ختم کرنی تھی، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو یہ زید بن محمد ان کو کہا جاتا تھا، پھر وہ قرآن مجید کے اندر ان کا پورا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کسی کے باپ کو، ٹھیک ہے نا، کسی جو بیٹا ہے اگر کسی سے لیا ہوا ہے یا کسی کا بیٹا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا گناہ ہے، اپنا نام دینا گناہ ہے۔ پھر وہ ان کو زید بن حارث ہی کہا جاتا ہے، حارثہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ زید بن حارثہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب یہ چوری کا واقعہ ہوا تو لوگ جو تھے یہ سفارش لے کر، انہوں نے سوچا کہ کس کے پاس جائیں سفارش لے کر، وہ پھر یہ زید بن حارثہ کے پاس گئے، تو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں گے، اور وہ سفارش لے کے آئے، انہوں نے تیار کیا ان کو، وہ سفارش لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ، اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کا ہاتھ کاٹتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، اور جہاں پہ اللہ کو حکم آ جائے تو پھر وہاں پہ کسی اور کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سزا کیوں دینی ہے؟ تاکہ یہ نکالم من اللہ، عبرت ہو جائے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، آئندہ کوئی چوری نہ کرے۔ واللہ، اور اللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ومن تاب، بس جو توبہ کر لے، من بعد، اس کے بعد
ظلم ہی من بعد ظلم ہی، ظلم کے بعد وہ اصلحہ، اور اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور رحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کی طرف جائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، اس اللہ کے لیے ہی، اس اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے سزا دے، ویغفر، اور وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، نہ تجھے غمگین کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر میں دوڑتے ہیں۔ دوڑنے کا حکم کس چیز میں ہے؟ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کافر لوگ، یہ منافق لوگ کس میں جلدی کرتے ہیں؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہو۔ دیکھیں اللہ نے پورا قرآن جو ہے وہ نازل کر کے اپنے پیارے حبیب کو تسلیاں دی ہیں۔ کتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کریم نبی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور فرمایا کہ اے نبی، تو غمگین نہ ہو ان لوگوں کے بارے میں، یسارعون فی الکفر، وہ کفر میں جلدی کرتے ہیں، من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا، جو کہتے ہیں آمنا، یہ ایسے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے کہتے ہیں، صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کون سے لوگ تھے؟ منافق لوگ۔ منافق لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ دو کشتیوں کے سوار، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اپنے منہوں سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ، وہ سنتے ہیں، لِلْكَذِبِ، وہ جھوٹ کو سنتے ہیں، سَمَّاعُونَ، اور سنتے ہیں، لِقَوْمٍ آخَرِينَ، دوسرے لوگوں کے لیے۔ کون سے لوگوں کے لیے؟ یہ جو علماء یہود تھے نا، یہ اپنے، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں، کتاب نازل ہوئی یہود کے اوپر، تورات، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی تھے نا کتاب، تورات نازل ہوئی تھی، تو یہ تورات کو پڑھنے والے کون تھے؟ یہود۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو نا اپنے آپ کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ان کو نبی بنایا، تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے یہودی، علماء یہود، یہ تکبر کرتے تھے اور خود کم ہی جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہاں، اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو جا کے کہ وہ کیا دلیل، خود تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں نا، مطلب کہ ہم نہیں جاتے، ہم تو خود بڑے کتاب والے ہیں، لیکن یہ اپنے لوگوں کو، ان کو یہ بھی تجسس رہتا تھا، اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتے تھے کہ وہاں پہ جا کے اس نبی کی محفل میں جا کے بیٹھو اور دیکھو کہ وہ کیا دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی تھا کہ اگر وہ وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہماری کتاب میں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایسی بات بتاتے ہیں، ایسی بات بتاتے ہیں جو جس سے ہمارے دین کے اندر یا کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو اس بات کو نہیں ماننا، یا پھر ایسی چیزیں جیسے کہ ہم واقعہ بھی پڑھیں گے کہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ایک ان کے کسی غریب قبیلے کے آدمی نے زنا کیا تو اس کو انہوں نے رجم کی سزا دے دی، اس کے اوپر رجم کی سزا نافذ کر دی، اور ان کے کسی بڑے قبیلے کے آدمی نے زنا کیا، وہی کام کیا، تو اس کو کہنے لگے نہیں، اس کا تو منہ کالا کر کے تو بس یہ چکر لگوانے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ بھی ہوا تھا۔ پھر یہ واقعہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لایا گیا، تو جب واقعہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی کتاب، وہ کہتے ہیں ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہم قرآن کے اندر نہیں، ہماری کتاب جو تورات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو زنا کرے تو اس کا منہ کالا کر کے تو بس چکر لگوانے ہیں۔ تو وہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم اس وقت دنیا میں کون سا ہے جس کو جو تورات کا علم رکھتا ہو؟ پھر ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ہے، پھر اس عالم کو بلایا گیا، وہ عالم آیا تو اس سے پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قسم، پہلے تو اس نے کیا کیا، پہلے وہ کیا تھا کہ انہوں نے جب کتاب پڑھی نا، تورات لائی گئی، تورات پڑھی گئی، تو جس کے اندر حکم لکھا ہوا تھا نا زنا کا، وہی جو قرآن کے اندر حکم ہے وہی تورات کے اندر حکم تھا کہ جو میاں بیوی، جو مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، اس کو مار دیا جائے۔
اس کو سنسار کر دیا جائے, اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے. کیوں جیسے ہم نے پڑھا نکالن عبرت کے لیے, تاکہ جو کوئی اور اس طرح کا کام جو ہے وہ نہ کرے. اب جب انہوں نے تورات پڑھی, تورات میں لکھا ہوا تھا وہی حکم جو قرآن کے اندر ہے, لیکن اس نے وہ اپنے اوپر جو اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیا. اس وقت تھے عبداللہ بن سلام, وہ یہودی ہی تھے لیکن وہ اسلام میں داخل ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ تورات کو جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری کتاب میں یہ حکم ایسا ہی ہے کہ جو زنا کرے اس کی سزا رجم ہے, تو یہ انہوں نے یہاں سے حصہ چھوڑ دیا. تو پھر واقعی انہوں نے حصہ چھوڑ دیا تھا. پھر وہ جو بڑے عالم تھے نا, تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب کی قسم لی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جیسے یہ قرآن ہے تو ہم کہ کسی کو کہ قرآن اٹھاؤ, تو وہ بہت ہی بدبخت انسان ہوگا جو قرآن کو اٹھائے گا جھوٹا. ورنہ کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے قرآن کو بیچ میں نہیں لاتے, ٹھیک ہے نا. کوئی کسی کو کہ قرآن اٹھا دی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرآن نہیں اٹھانا چاہیے. یہ جو قرآن اگر آپ جھوٹا اٹھا لیں نا, زندگی میں اس کی سزا ملتی ہے. اول تو قرآن کو ان باتوں میں لانا نہیں چاہیے. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اس یہود سے کہا, جو علماء تھے ان سے کہا کہ جو بڑا علماء تھا, اس نے کہا کہ آپ سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم اس اپنی کتاب تورات کی قسم کھاؤ. اس نے کہا کہ آپ نے بتایا کہ جو میں پوچھوں گا جو اس میں حکم ہے وہ سچ سچ بتاؤ گے. پھر اس نے سچ سچ بتا دیا کہ ہماری کتاب میں بھی یہی حکم ہے. تو پھر یہودی بھی ان کے خلاف بولنے لگے کہ آپ ہماری طرف ہو گئے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کتاب کی قسم لی ہے, اور کتاب کی قسم کھانا کوئی مثال. تو یہ ایسے کرتے تھے کہ ان کے حق میں بات ہو تو مان لیتے, نہ ہوتے تو نہ مانتے. تو یہاں پہ یہ بتایا گیا من اللہ سینہ, ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے, سمعونا وہ سنتے تھے, للکاذبی جھوٹ کو, سمعونا وہ سنتے تھے, لقوم آخرین دوسرے لوگوں کے لیے. یعنی یہ اپنے یہودی جو تھے اپنے جاسوس بھیجتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ تاکہ سن کیا کہ وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں لم یاتو کا, وہ ایسے لوگوں کے لیے سنتے تھے جو آپ کے پاس نہیں آئے. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ تکبر کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, اپنے لوگوں کو تو بھیج دیتے تھے لیکن وہ خود نہیں آتے تھے. یحرفون الکلمہ, اور یہ یہود کے علماء خود کیا کام کرتے تھے. علماء ایک ہوتا ہے عام بندہ, نہیں عالم, کیا کام کرتے تھے. یحرفون الکلمہ, وہ اپنی کتاب کو بدل دیتے تھے, من بعد موادی, اس کی جگہ سے. جیسے بھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ وہ اس چیز کو بدل دیتے تھے. یقولون, اور وہ کہتے تھے ان اوتیتم, اگر تم دیے گے حاضہ یہ, فخذو, تو اس کو پکڑ لینا. اب انہوں نے کیا کیا, جب ان کی طرف یہ معاملہ پیش آیا زنا کا, انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پر, کہا اپنے بندے سے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ والا حکم دے نا کہ اس کا منہ کالا کر کے پھرانا ہے, اس کو لے لینا اس حکم کو. اگر اس کے علاوہ کوئی اور سزا دے تو اس کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یقولون, وہ کہتے ہیں ان اوتیتم, اگر تم دیے گے حاضہ یہ, فخذوہ, تو اس کو, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ حکم دے تو اس کو پکڑ لینا اس حکم کو. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ, اگر نہ دے, فاحذروا, تو اس کو چھوڑ دینا. اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا حکم دے اس کو چھوڑ دینا, ان کی بات نہیں مانی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ, اور جس کے لیے ارادہ کرے اللہ, فِتْنَتَهُ, اس کو بہکانے کا یا گمراہ کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تو گمراہ نہیں کرتے. پھر اللہ نے کیا بھی بتایا کہ جس سے اللہ گمراہ کرے. اللہ کس سے گمراہ کرتے ہیں, جو حد سے بڑے ہوئے ہوں, جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے, گناہ کر کے ان کے دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر چھوڑ دیتے ہیں, کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کرے اس کو گمراہ کرنے کا, فلن تملک لہ, تو اس کے لیے اختیار نہیں رکھتا, من اللہ شیئا, اللہ کی طرف کچھ بھی. جسے اللہ گمراہ کرنے کا بھی ارادہ کر دے اس کی طرف کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادہ نہیں اس کو سیدھے رستے کی طرف لا سکتے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, لم یرد اللہ, کہ نہیں چاہتا اللہ, ان یطہرا, کہ پاک کرے, قلوبہم, ان کے دلوں کو, لہم, ان کے لیے, فی الدنیا, ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے دنیا میں بھی خزی و رسوائی ہے, ولہم, اور ان کے لیے فی الآخرۃ, آخرت میں بھی, عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. سمعون, وہ سنتے ہیں, للکذب, جھوٹ کے لیے, اکلون, اور کھاتے ہیں, للسخط, بڑے حرام کو. بڑے حرام کو کیا, ان کی جو کتابیں تھیں اس کو بیچتے تھے, کتاب کو بیچ کے کیا کھاتے تھے, رشوت, سود لیتے تھے. اللہ فرماتے ہیں بڑے حرام کو کھاتے ہیں, سود کو کھاتے ہیں, رشوت لیتے ہیں. فَإِن جَاءُوكَ, پھر آئیں تیرے پاس,
ایسے لوگ فاحکم تو فیصلہ کر بینہم ان کے درمیان، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں اپنا کوئی معاملہ لے کر تو اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر، کس کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ۔ اور آپ کو میں نے پیچھے عدل کا مطلب بتایا تھا، عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو جس کا حق ہے وہ پورا پورا دینا، یہ عدل ہے۔ کسی کی غربت آپ کے سامنے نہ آ جائے کہ آپ یہ غریب ہے تو میں اس کے حق میں گواہی دے دوں، نہیں، جو معاملہ ہے اس معاملے کو آپ واضح کریں گے۔ کسی کی محبت آپ کو عدل کرنے سے نہ روکے، یا کسی کی دشمنی آپ کو عدل کرنے سے نہ روکے، تو اللہ فرماتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے پاس اپنا فیصلہ لے کر آئے تو ان کے درمیان تو فیصلہ کر، کیونکہ جو ہم نے پڑھا نا کہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 لوگ قیامت والے دن اللہ کی عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں سے جو پہلا ہے وہ کون سا ہے؟ حاکم، عدل کرنے والا۔ حاکم بھی ہے لیکن عدل کرنے والا، اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے لیکن وہ عدل کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے پاس وہ آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر، او عارض عنہم، اگر تو چاہے تو فیصلہ کرے، اگر چاہے تو ان سے اعراض کر، منہ پھیر، وَإِن تُعْرِضْ عنہم، اگر تو ان سے منہ پھیرے گا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ تیرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، وَإِنْ حَكَمْتَ، پھر اگر تو فیصلہ کرنا چاہے، فَحْكُمْ، تو فیصلہ کر، بینہم، ان کے درمیان، بالقسطی، انصاف کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَکیفَ، اور اللہ فرماتے ہیں کیفَ، کیسے، یحکمونک، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے آتے ہیں کہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جب کہ ان کے پاس تورات ہے، تورات میں بھی وہی حکم ہے جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا نا زنا والا، ان اللہ فرماتے کیسے تیرے پاس یہ فیصلہ لے کے آگے، ان کے پاس جو کتاب تورات ہے اس میں بھی وہی حکم ہے، فیہا، اس میں حکم اللہ، اللہ کو حکم موجود ہے، ثم، پھر یتولون، پھر وہ پھر جاتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہے یہ لوگ، بالمؤمنین، یعنی ایمان لانے والے اس حکم کو مان